بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مولانا سید ارشد مدنی صاحب استاد محترم کی جانب سے 11 فروری کو رام لیلا میدان میں ایک پروگرام میں تقریر منظر عام پہ آئی۔ اس تقریر کے منظر عام پہ آنے کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے فکری طور پر۔ وہ ہنگامہ ہندو ورسز مسلم تو ہے ہی ہے، مسلم ورسز مسلم بھی ہے۔ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا بالعموم مزاج یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی بڑی شخصیت کی جانب سے کوئی بات منظر عام پہ آتی ہے تو ہم اسے اس کی سادہ صورت میں رہنے نہیں دیتے، ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس بات سے اتفاق ہوتا ہے وہ بیچارے شخصیت کی ذرا محبت میں، اس کی عظمت میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں مبتلا ہو کر ہی وہ بیہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ان کی بات سے اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف کے آداب ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، ذاتیات پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مدنی کی جانب سے وہ جو تقریر منظر عام پہ آئی، اس کے آنے کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو RSS کا ایجنٹ بن گیا ہے، یہ تو حکومت کا کاسلیس ہو گیا ہے، حکومت کی خوشامدیں کر رہا ہے، حکومت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ملت فروش کا لقب دے رہا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ حضرت کی وہ جو پوری تقریر تھی وہ ان سارے الزامات کی خود ہی تردید کر رہی ہے۔ جس طرح سے حضرت مدنی نے پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ توحید کا پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے، اس تقریر کے ذریعے سے وہ ان سارے الزامات کی اپنے آپ ہی تردید کر رہی ہے۔ لیکن سوچنا کس کو ہے؟ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے جو بات بیٹھی رہتی ہے لوگ اسی کو تقویت پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہی اس مسئلے میں بھی معاملہ ہوا ہے۔ اس افراط و تفریط کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اصل سوال ہوتا ہے اس پورے تنازع میں، جس پر غور کیا جانا چاہیے تھا، جس پر زور دیا جانا چاہیے تھا، اس پر تو زور دیا نہیں جاتا، اس پر غور نہیں ہوتا، اس پر بحث نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہے بالکل لا تعیل سی بیکار فضول قسم کی باتوں میں یا کم از کم بے موقع باتوں میں بحث کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت مدنی دامت برکاتہم نے وہ تقریر فرمائی اور اس کے بعد ایک اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے سوالات کیا ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اوم کو اللہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے، یہ نہیں حضرت کو کہنا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آدم کو منو کہنا تاریخی لحاظ سے غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم کا محبت ہندوستان کی سرزمین کو قرار دینا یہ بھی کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے، ضعیف چیز ہے، اس کو بھی حضرت کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ باتیں اصولی طور پر تو کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے علم کی، اپنے تحقیق کی، اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ سوالات کر رہا ہے، یہ اعتراضات کر رہا ہے، اس کا حق ہے۔ کوئی تحقیق پر، علم پر کسی کی اجارہ داری تو ہے نہیں۔ لیکن یہ جو ہنگامہ ہوا ہے اور یہ جو پورا منظرنامہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اس کے سامنے، اس کے لحاظ سے یہ سوالات ویلڈ نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ سوالات نہیں ہیں جن کے اگر جوابات مل جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وہ سوالات نہیں ہیں۔ اصل جو ویلڈ سوال ہے اس پورے تنازع میں وہ یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء ہند نے یہ پروگرام سدبھاونا کے لیے بھی کیا تھا، اظہار یکجہتی کے لیے بھی کیا تھا، یعنی جمعیت علماء ہند نے جو پروگرام کیا تھا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جس کے لیے دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی اسٹیج پر مدعو کیا گیا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر گفتگو ہونی چاہیے تھی؟ کیا وہ مذہب ہے؟ کیا وہ مذہب کی بعض مماثلتیں ہیں؟ یعنی آدم کا منو ہونا، اوم کا اللہ ہونا، یا اسی طریقے سے اور بھی بات کی جا سکتی ہے، یہ ہندوستان کا، اسلام کا جو ہے نقطۂ آغاز ہونا ہندوستان کی سرزمین کا۔ اب یہ باتیں ہیں کہ یہ مماثلتیں جو ہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں یا مضبوط ہیں، یہ زیر بحث نہیں ہے اس وقت میں۔ میں کہہ رہا ہوں فرض کر لیجئے کہ یہ مضبوط ہیں سب چیزیں اسنادی لحاظ سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اظہار یکجہتی کرنا تھا، ہمیں اگر بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنا تھا، اس کا ایک پیغام دینا تھا، تو اس کے لیے وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر بات ہونی چاہیے تھی؟ کیا وہ یہ چیزیں ہیں؟
مذہبی نوعیت کی، میرے خیال میں، میرے نزدیک اگر علماء ہند باشندگان وطن سے، برادران وطن سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ اس طرح کے کام کریں گے، یعنی مذہبی نوعیت کی چیزوں کو بنیاد بنا کر گفتگو کریں گے اور بعض مماثلتیں تلاش کر کے یہ بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی ہم تو بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، لہذا ہمیں اس ملک کے اندر امن اور اطمینان سے رہنا چاہیے، تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی ملت اسلامیہ ہند پر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہندوستان میں رہنے والے سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے ارتداد کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ یہ ارتداد نہیں تو کم از کم مذہب کے اندر اختلاط کا دروازہ تو کھول ہی رہے ہیں، اس لیے کہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو تحقیق نہیں کرنی ہے، ان کو تحقیق کرنا، تنقیح کرنا، یعنی کسی بات کے اندر کیا شرائط ملحوظ ہونی چاہیے، کیا قیود ملحوظ ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، نہ وہ اس کی تحقیق کریں گے، نہ ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ اوم اور اللہ بنیادی طور پر ایک ہیں، لہذا اب ان کے لیے اختلاط مذاہب کے لیے یہی بات کافی ہے، ان کے ارتداد کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ بھئی حضرت نے یہ جو باتیں کہی ہیں اس طرح کی، یہ کوئی اظہار یکجہتی کے لیے نہیں فرمائی تھی، یہ کوئی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہ باتیں تو حضرت نے، جیسا کہ RSS کے جو سربراہ ہیں موہن بھاگوت اور اس طرح کے جو لیڈر ہیں، ان کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف آئے دن بیانات آتے رہتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں حضرت نے یہ باتیں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تو پھر سوال دوسرا ہو جائے گا، پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر حضرت نے اس رد عمل میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو پھر اس مقصد کے لیے دیگر مذاہب کے علماء کو سدبھاونا منچ کا ٹائٹل دے کر، اظہار یکجہتی کا عنوان دے کر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کام کیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ بالکل وہی نکلنا تھا جو نکلا ہے، یعنی کہ اگر آپ سدبھاونا منچ کا نام دے کر اور اسی طرح اظہار یکجہتی کا عنوان دے کر اس طرح کے کام کریں گے، دوسروں لوگوں کو بلائیں گے اور پھر ان کے سامنے اپنی مذہبی برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا رد عمل وہی ہوگا جو وہاں ہوا ہے۔ اس کو آپ ذرا اپنے اوپر بھی قیاس کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ فرض کر لیجیے کہ کوئی RSS کا جو سربراہ ہے یا کسی اور ہندو تنظیم کا کوئی سربراہ کوئی اس طرح کا پروگرام کرے اظہار یکجہتی کے لیے مثال کے طور پر، اور وہ ہمارے علماء کو، علماء ہند کو، جمعیت علماء کو وہاں پر مدعو کرے اپنے اسٹیج پر، اور پھر وہاں پر موہن بھاگوت مثال کے طور پر کرسی خطابت پہ جلوہ افروز ہو کے یہ ارشاد فرمائیں کہ بھئی مسلمانوں تم سارے کے سارے غور سے سن لو، میری باتیں کان کھول کے سن لو، تم لوگ بنیادی طور پر مسلمان نہیں ہو، تم لوگ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے پرخ مسلمان نہیں تھے، تم لوگوں میں جو سمجھتا ہے کہ تمہارے پرخ مسلمان تھے، تم سارے احمق ہو، جاہل ہو، تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کہ اس وقت میں جو اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام ہوں گے، ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا ان کا ریئیکشن ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ریئیکشن ہوگا۔ ہمارے علماء میں اسٹیج پر جو تشریف فرما ہوں گے ان میں جو صبر و تحمل والے ہوں گے، ذرا شرافت والے ہوں گے، حکمت اور مصلحت سے کام لینے والے ہوں گے، وہ یہی غنیمت سمجھیں گے کہ بغیر کسی رد عمل کا اظہار کیے اپنا سلامتی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ تحمل کا اور صبر کا ایلیمنٹ ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا لیول بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 11,000 ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء میں جو 11,000 ہی ہوں گے وہ وہاں پر رد عمل میں جو کچھ ان کے دل میں آئے گا بول کر چلے جائیں گے۔ بالکل یہی کچھ ہوا ہے جمعیت علماء ہند کے اسٹیج پر اس دن۔ اس کو آپ ذرا اس اینک سے دیکھیں گے تو چیزیں دو اور دو چار کی طرح بالکل آپ کو واضح نظر آئیں گی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے قائد ملت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے وہاں جو کچھ فرمایا ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، وہ پائیدار ہیں، مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ بیان کیا گیا کیا وہ اس منچ کے لیے موضوع تھا؟ یہ ہے اصل سوال۔ میرے خیال میں یہ بالکل بھی کسی لحاظ سے بھی، کسی پہلو سے بھی موضوع نہیں تھا، بلکہ اگر اس مقصد کے لیے آپ کو کوئی پروگرام کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کا حوالہ، ہندوستان کے آئین کا حوالہ وہ واحد چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہی وہ واحد حوالہ ہے جس کے ذریعے سے
بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی خدشے کے ہم اس مقصد کو، یعنی سدبھاونا کو، اظہار یکجہتی کو، بین المذاہب ہم آہنگی کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ میری باتیں ذرا کھلے دل سے سنیے گا، ورنہ لوگ جو ہے باتوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ میں نے بھگتا ہے اس معاملے کو۔ دیکھیں، ایک چیز ہے تقابل ادیان پر بات کرنا، یعنی مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، شرک کے مقابلے میں توحید کی معقولیت کو ثابت کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کام کیا جائے گا تو اس میں مذاہب عالم بھی زیر بحث آئیں گے، ان کا پس منظر بھی زیر بحث آئے گا، ان کی اسنادی حیثیت بھی زیر بحث آئے گی، ان کے اسکرپچرز پر بھی بات ہوگی، اسی طرح ان کی شخصیات جو ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ میں اس کی افادیت کا منکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے نزدیک تو یہ وہ کام ہے جو اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے، یہی تو وہ کام ہے جو دور حاضر میں ہونا چاہیے۔ اور بہت مبارک بات کے قابل ہیں وہ علماء جو یہ کام کر رہے ہیں، بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کام ہے بالکل تحقیقی نوعیت کا کام ہے، یہ ایک اکیڈمک چیز ہے، اس کو آپ سیاسی جلسوں کا موضوع نہیں بنا سکتے، اس کو کسی قومی اور ملی جلسوں کا موضوع بنا کر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششیں کرنا، اظہار یکجہتی کی بات کرنا۔ ظاہر ہے یہ چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اصول بالکل مختلف ہوں گے۔ اس میں نہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے مذہب کی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہ یہ ہوگا کہ کچھ مذہبی مماثلتیں تلاش کریں کہ بھائی آپ کے اور ہمارے مذہب کے اندر یہ چیزیں کامن ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں تو ایک ہونا چاہیے، ہم ایک ہیں، ایک ہو کر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو نہ یہ ہوگا کہ اپنے مذہب کی برتری کو ثابت کیا جائے، اور نہ یہ ہوگا کہ دوسرے کے مذہب کو بھی اپنا مذہب بیان کرنا شروع کر دیا جائے کہ بنیادی طور پر ہم تو ایک ہی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ اس میں بنیادی طور پر ہمیں وہ معاہدہ مد نظر رکھنا چاہیے، وہ معاہدہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس میں ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے سب ایک قومی دائرے میں بندھے ہوئے ہیں، اور پھر اس معاہدے کو سامنے رکھ کر ان کو یہ بتانا چاہیے، یہ خیال کرانا چاہیے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں، ایک قومی دھارے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں گے، تعصب کا رویہ اختیار کریں گے، تو پھر ہمارے ملک کا جو قومی دھارا ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا، خوشحالیاں ہم سے روٹھ جائیں گی، ترقیاں ہم سے منہ پھیر لیں گی، اور دنیا کے اندر ہماری جو شبیہ جائے گی وہ ایک بالکل اجڑ، غیر متمدن، غیر مہذب لوگوں کی سی جائے گی کہ جنہیں اختلاف کا سلیقہ نہیں آتا، جنہیں اختلاف کے ساتھ جینے کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں دنیا کے اندر مہذب دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں کچھ تمیز نہیں ہے، یہ بالکل اجڑ ہیں، وحشی ہیں، اس طرح کی صورت ہمارے ملک کی جائے گی۔ تو وہ معاہدہ کہ جو ہم سب کو، اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب، ہر ذات کے لوگوں کو ایک قومی دھارے میں جوڑتا ہے، وہ ہمارے ملک کا آئین ہے، وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کا تحفظ ہی وہ چیز ہے کہ جو بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی خدشے کے اس ملک کے اندر سدبھاونا اور اظہار یکجہتی جیسے جو مقاصد ہیں ان کو پورے طریقے سے پورا کر سکتی ہے۔ یہی نسخہ کیمیا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم نے اپنے مذہب کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے، تو اس کا جواب جو ہے دوسری جانب سے نفرت اور تعصب کے سوا کچھ نہیں ہوگا، رد عمل یہی ہوگا۔ اور اگر اس کے بجائے ہم نے جو بعض مماثلتیں ہیں، مذہبی اشتراک کی بنیادیں ہیں، ان کو تلاش کر کے صلح کل کا جو ایک فارمولہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی نسل کے لیے ارتداد اور الحاد، مذہبی اختلاط کا جو جہنم ہے اس کے اندر ہم اپنے ان نسلوں کو چھونک رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر جو موقع پرست لوگ ہیں وہ حضرت مدنی کے اس بیان کے بعد کس طریقے سے اس کو بھنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اوم اور اللہ دونوں ایک ہی ہیں تو پھر مسجد کے میناروں سے اوم کے نام کی اذانیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ یہ بھی ہونا چاہیے، مذہبی اتحاد اور یگانگت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو لوگ اس کو بھنا رہے ہیں۔ وہی جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے کسی کالم میں فرمایا تھا کہ ارتداد جو ہے وہ دبے پاؤں آتا ہے، بڑی آہستگی سے داخل ہوتا ہے، اور ایسا میٹھا زہر بن کر حلق سے نیچے اترتا ہے کہ کھانے والا جو ہے وہ بھی تحسین کے کلمات ادا کرتا ہے کہ واہ کیا خوب ہے، کیا اچھی چیز ہے۔
تو یہ جو باتیں ہیں صلح کل کی باتیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہماری مذہبی بنیادوں کے اندر جو ہے اشتراک ہے، یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ مذہبی ارتداد اور مذہبی اختلاط کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔